الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لاہور میں ہمارے لاہور میں بڑی ہنسی گزری شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں سادہ سے لفظوں میں فرمانے لگے کہ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان کیا فرمائے رہے ہیں بچے؟ ہاں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے سونا انسان کون ہوتا ہے؟ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو جانا ہے. سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو، اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت عظمت آپ کی ختم نبوت کے عقیدے سے بھرا ہوا ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو. فرمائے لگے سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے. الحمدللہ رب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے سیاہ لیکن دل کتنا منور روشن کہ مکہ مکرمہ میں فرش پر چل رہے حضور جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے. الحمدللہ یہ تھے سونے انسان. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ کہیں، اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. پھر ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تھوڑے بہت نے یہ گھروں میں حالات بھی آ جاتے ہیں، کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہیں، گھبرائے نہیں. حالات تو مانگنے کے لیے آتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں. بس یہ مانگنے کا وقفہ اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نیک بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہیں لیکن وہ تکالیف درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں. میں تقریباً پچھلے 1-1.5 مہینے سے کچھ بیمار کوئی تکلیف ہے، بس کل ہی کوئی طبیعت سنبھلی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں پھر ہسپتال میں وہ جانا ہوا تو وہاں بار بار وہ ٹیسٹ کے لیے وہ خون لیتے، اور وہ سوئی ورچ ہوتے ہیں تو وہ سوئی سے تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن پھر ایک حدیث شریف ترمذی شریف کی ایک مبارک حدیث شریف یاد آئی، اس سے دل کو تسلی ہوئی. ترمذی شریف میں باب ثواب المرء کی پہلی حدیث لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة.
کہ मोमिन को कांटा भी चुभता है या इससे छोटी बड़ी तकलीफ पहुंचती है, इस तकलीफ की वजह से अल्लाह ताला एक दर्जा बुलंद करते हैं और एक गुनाह माफ़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा भाई ये जो टीका है ये भी तो आखिर कांटे की तरह ही है। अगर कांटे की तकलीफ पर यह सवाब है तो इंशाअल्लाह टीके की तकलीफ पर भी यही सवाब मिलेगा, बल्कि जितनी तकलीफ ज़्यादा होगी उतना ही सवाब बढ़ जाएगा। है कोई चोट लगी उसमें और ज़्यादा तकलीफ, ऑपरेशन में और तकलीफ, इसमें सवाब बढ़ जाता है। अल्लाह मेरे हर फरमाने लगे मोमिन के लिए तकलीफ की सूरत होती है, सिर्फ तकलीफ की सूरत होती है, बस अल्लाह ताला उस पर सब्र की तौफीक अता फरमा दे, फिर ये तकलीफ जन्नत की ठंडी हवाओं से भरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अपनी मोमिन के लिए तकलीफ, ये तो खोल इसी को मेरे हर फरमाने लगे मोमिन के लिए तकलीफ ऐसी है जैसे करेले की मिठाई। आपने करेले की मिठाई शायद खाई हो, ये करेले की मिठाई देखने में करेला और मुंह में डाले तो मीठी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हर वो परेशानी, हर वो तकलीफ जिसमें अल्लाह ताला सब्र की तौफीक अता फरमा दें, पता नहीं ये जन्नत की कितनी ठंडी हवाओं से भरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब का दर नहीं छोड़ना, उनकी बारगाह में झोली फैलाए रखनी। आपकी दौलत घर में नहीं, अल्लाह ताला ने सीने में छुपा रखी। अल्लाह अपनी बारगाह में, अल्लाह ने हर मुसलमान के सीने में अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का नूर भर रखा है। मैं अभी तकरीबन ये 2-3 जगहों में हाजिरी थी, अहमदपुर शर्किया, जहाँ भी गया वहाँ बेचारे बड़ी मोहब्बत से, हमारे बुजुर्ग भाई बच्चे बड़ी मोहब्बत से जमा। अब यहाँ पूरा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर में देखा मोटरसाइकिलें खड़ी हुई, सवारियाँ खड़ी हुई, ये कौन सी चीज़ लेकर आई? ये अल्लाह ताला की मोहब्बत लेकर आई आप पर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इसलिए कहते हैं किसी मुसलमान को हकीर न समझें, हर एक के सीने में अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का नूर भर रखा है। ये तो आखिरत में पर्दे उठेंगे, किस किस बहाने से अल्लाह सबको अल्लाह की रहमत करवा देंगे। मैं अस्पताल में था, वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहिबान बीमार पुरसी के लिए आ गए, तो एक भाई डॉक्टर साहिबान को कहने लगे ये असल में सब खिदमत के ही शोबे हैं। देखो मैं तो नहीं कह सकता, अल्लाह रहमतुल्लाह वही कह सकते हैं, बड़ी हस्ती है, मैं तो बस सिर्फ नकल ही कर सकता हूँ। अल्लाह रहमतुल्लाह फरमाने लगे बस तरबियत नेक हो तो फाजिल और भी बराबर, हर के अल्फाज हैं कि तरबियत नेक हो, नेक सोहबत मुयसर हो, फिर आगे फाजिल और भी। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें या मदरसे में पढ़ें, इंशाअल्लाह फिर सबकी मंजिल बराबर है, सबकी सलाहियतें अल्लाह ताला ये खुशी में इस्तेमाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ये भी आपके बेटे हैं, आप हजरात मुहिब्बीन में से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अवाम नहीं, ये मुहिब्बीन में से। अल्लाह मुझे अंदाजा है कितने हमारे बुजुर्ग भाई दिन भर भाई चाहे मेहनत मजदूरी करने वाले, खेती बड़ी करने वाले, मुलाजमत करने वाले, दफ्तर में काम करने वाले, लेकिन मदरसे में बच्चों को कुरान पाक पढ़ता हुआ देखकर खुश हो जाते हैं। ये मोहब्बत की नजरें, ये भी आखिरत की खुशियों में सबको मिलाएंगे और इकट्ठा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह आपकी दौलत घर में नहीं, अल्लाह ताला ने सीने में छुपा रखी है। मैं कराची में था, एक भाई कहने लगे दौलत किसे कहते हैं, दौलत किसे कहते हैं? सामने एक नौजवान खड़े होकर कहने लगे दौलत तो पैसों का नाम है, दौलत तो पैसों का नाम है। हमारे बुजुर्गों के बात समझाने के अपने अपने अंदाज होते हैं। एक बुजुर्ग फरमाने लगे दौलत पैसों का नाम नहीं, दौलत वो है जो कब्र में साथ चली जाए, दौलत वो है जो कब्र में साथ, और कब्र में साथ जाने वाली दौलत वो ईमान की दौलत, वो कलमे की दौलत, वो नेकी की दौलत, खुदा खौफी की दौलत, रब को खुश करने की दौलत। अल्लाह ताला कोठी, बंगला, मकान, जमीन, जायदाद ये दौलत नहीं, ये जरूरत है, लेकिन इन ज़रूरतों को दौलत बनाने का तरीका ये है इनमें अल्लाह मियाँ को खुश कर लें, इनमें अल्लाह ताला को राज़ी कर लें, ये भी आखिरत की दौलत और कमाई बनती चली जाएगी। आप अपनी कोठी में रहमतुल्लाह फरमाने लगे किसी को कोठी में देख कर दुनियादार नहीं समझना, दुनियादार वो है जो खुदा को भूल जाए, दीनदार वो है जो रब को याद रखे। आप अपनी दुकान में अल्लाह ताला को याद रखें, बल्कि भाई कहने लगे आप अपनी दुकान को जन्नत की दुकान, अपने दफ्तर को जन्नत का दफ्तर, अपनी खेती बाड़ी को जन्नती खेती बाड़ी, और रोजी का कोई भी बहाना बस सच्चाई से भरा हुआ, अमानतदारी से, अपनी हक हलाल की रोजी से, ये बहाना फर्श पर नहीं जन्नत के दरवाजे पर है। आखिर में हमारे नेक तलबा हैं, अल्लाह इन सब को कबूल फरमाए। ये तमाम मदारिस एक ही मोहब्बत का सिलसिला, ये सब जन्नत का बाग हैं। ये बाबुलूम कह रोड पक्का, ये तो हमारे काबी हजरात का ये जन्नत का बाग है।
اللہ نے کتنا فیض چاروں طرف ہے. بڑے حضرت شیخ الحدیث بڑے وسائی رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے. اور یہاں ہمارے اکابر حضرات، ہمارے شیوخ اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ سب کی جہاں جہاں سے بھی ہمارے اکابر حضرات تشریف لائے، سب کی اللہ محبتیں شفقتیں اللہ ہم طلباء کے سروں پر تعدیر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جڑے رہیں ان کے ساتھ، دائیں بائیں نہ ہوں یا اللہ. آخر میں کر دوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے. اللہ ہم نے یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی، یہ ٹیلی ویژن، ان پر بھی ہر ایک نہ دیکھا کریں. بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں. اللہ ہم ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے. کون فتنہ کہاں پر زہر ڈالا، اس کے لیے خادم چٹائی کو طرف اللہ رحم. عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق ذرا کرتا رہتا ہوں. آپ حضرات شکر کریں، اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. الحمدللہ. ہمارے لاہور چبرجی میں قریب میانی قبرستان میں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رحم فرما، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا. شیروالا باغ کی مسجد میں 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا. جب حضرت کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا. قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، ہمارے مقبول بندے تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائیں گے. الحمدللہ. قریب میں ہمارے مرکز ریونڈ مرکز میں حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. پنڈال میں جنازہ رکھا ہوا، جنازے کے دوران خوشبو کے جھونکے. اور جب قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی کہ مرکز کے اندر تو خوشبو کے جھونکے جا رہے ہیں. یا اللہ پردے اٹھا کر اللہ بتلا رہے ہیں، دائیں بائیں نہ ہو یار. آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس. میرے ہر جامع شفیع مجلس سے بیٹھا ہوا، نام لے کر مخاطب کیا. فرمائے لگے حسن، دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے، گزارا کر لینا. آخرت میں اللہ صبر مان پورے کریں گے. اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے. اللہ برکتوں سے بھر دے اور خوشیوں سے بھر دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت کی خدمت میں ہی عرض کرتا ہوں کہ دعا بھی فرما دیں. اور آج ہمارے علاقے کے مشہور معروف قاری عبدالرحمن صاحب وہ وفات پا گئے تھے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا فرما دیں. اسی طرح شاہ صاحب کا انتقال ہوا ملتان کے اندر، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا فرما دیں. تو حضرت کی خدمت میں دعا کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ وہ دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا اللہ، ہمارے ہاں پر اکابر حضرات تشریف فرما، ہمارے مشائخ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، سب کی پرخلوص محبت کی، شفقت کی دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اکابر حضرات کے جہاں جہاں یا اللہ خدمت کے سلسلے ہیں، یا اللہ ان کے جہاں جہاں دینی مراکز خیر کے سلسلے ہیں، سب کی رونقوں قیامت تک قائم دائم فرما. یا اللہ مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے تشریف لائے. یا اللہ ان کے ایک قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے گھروں کو خوشیوں سے مالا مال فرما، ان کے بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے یہاں پر نیک طلباء کرام، یا اللہ دور حدیث کی، یا اللہ یا دور حدیث کے مبارک، یا اللہ خیر کے سلسلے کی تکمیل ہوئی. یا اللہ ان تمام بیٹوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت نصیب فرما. ان کو اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا. جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا کر رہے ہیں، یا اللہ ایک ایک بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے بچے کوئی سکول کالج کے ماحول میں ہوں، یا اللہ وہاں بھی ان بیٹوں کو قبول فرما اور اپنے نیک رستے پہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما. غلط ماحول سے، غلط صحبت سے یا اللہ بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما. جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اولاد نہ ہو تو جھولی پھیلائے رکھنی ہے. الحمدللہ اللہ اپنی رحمت سے نصیب کریں گے انشاءاللہ. یا اللہ سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، نیک صالح اولاد. یا اللہ بچوں کے رشتوں میں آسانی فرما، سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرما.
یا اللہ جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.